میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، کریلا آم پر چڑھ کر بھی میٹھا ہو نہیں سکتا، اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، گدھا لاکھ کوشش کر لے گھوڑا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جو نظام بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا جو حکم دیا، وہ اس طرح سے حکم نہیں دیا کہ انسان تنہا زندگی گزارے یا انسان جیسے چاہے زندگی گزارے یا جہاں چاہے زندگی گزارے، یا انسان جنگلوں میں اور بیابانوں میں چلا جائے اور رہبانیت کی زندگی گزارے، بالکل اکیلے الگ تھلگ زندگی گزارے، یا مسجد کے کونے میں پڑ جائے یا خانقاہوں میں جا کر اپنا بستر ڈال لے اور بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ مذہب اسلام کے اندر اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا اور مذہب اسلام کے اندر اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ مذہب اسلام کے اندر تو حکم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ جینا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہی مرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس طرح کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حکم دیا گیا تعاشروا کالاخوان، کہ آپس میں ایسے رہو جیسے بھائی رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو یا کوئی امریکہ کا رہنے والا ہو یا کوئی انڈیا کا رہنے والا ہو یا کوئی کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے اسلامی مذہب ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اگر ہمارے قریب میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہے، تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہمیں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ، غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ دوسرا دھرم ہونے کی وجہ سے بھید بھاؤ کرنے کی مذہب اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ساتھ جو رہنے والا ہے یا ہمارے پڑوس میں جو بسنے والا ہے یا ہمارے ساتھ جو زندگی گزارنے والا ہے، تو اگر وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو تو مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے ساتھ بھید بھاؤ کریں۔ یہ چیز مذہب اسلام میں نہیں ہے، تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، میں یہ آپ کو بات یہ بتلا رہا تھا کہ انسان دنیا کے اندر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان دنیا کے اندر اگر یہ چاہے کہ میں اکیلے زندگی گزاروں، میرا کسی سے واسطہ نہ پڑے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت بھی ہے۔ اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، جن میں اخلاقیات ہے، معاملات ہے، ان میں سے ایک چیز معاشرت بھی ہے، یعنی آپس میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ مذہب اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر استئذان کا ہے، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا، دوسروں کے گھروں میں جانے کا، دوسروں کے گھروں میں گھسنے کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بہت واضح اور کھلے انداز میں اور بہت اچھی طرح سے تقریباً 2 رکوع میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے کیا کیا آداب ہیں اور کیا کیا شرطیں ہیں اور کیا کیا چیزوں کا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ چیز مذہب اسلام نے بتلائی ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو ملاقات کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، یا اگر ہم کسی شخص کو فون کر رہے ہیں
تو فون کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، مذہب اسلام ان تمام چیزوں کو بہت واضح طور پر اور کھلے انداز میں بتلاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب جس کا منہ اٹھتا ہے، جب جس کے من میں آتا ہے، وہ دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی جس کے من میں جب آئے وہ کسی سے بھی ملاقات کرنے چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ سامنے والے سے ملاقات کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس وقت میں کرنی ہے۔ اسی طرح سے سامنے والے کے پاس فون کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال لوگ بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری عوام کو مسائل بتلانے کی ہوتی ہے، لیکن لوگ ہمیں بھی نہیں بخشتے۔ لوگ ہمارے پاس بھی کسی بھی وقت فون کر دیتے ہیں، رات کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، یعنی 4 لوگوں کی، 5 لوگوں کی بحث چل رہی ہے، اور وہ نوجوان لڑکے گلیوں کے کناروں پر یا اپنے گھروں کے دروازوں پر یا چوپالوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی مسئلے پر ان کی بحث چلتی ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ ابھی پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے، تو وہ کسی بھی عالم کے پاس رات کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے کبھی بھی فون ملا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو رات کو 2 بجے سوتے ہیں اور پھر دن میں 2 بجے ہی اٹھتے ہیں۔ 1 بجے، 2 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے، تو وہ تو سوتے نہیں ہیں، لیکن وہ علماء کو بھی نہیں سونے دیتے ہیں۔ تو لوگوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ جب جس کے پاس فون کرنا ہو بس فون کرنا ہے، جب جس کے پاس جانا ہے تو جانا ہے، چاہے اس کے آرام کا وقت ہو یا اس کی پڑھائی کا وقت ہو یا اس کے کسی اور کام کا وقت ہو، لیکن جب دماغ میں کیڑا اٹھے گا تو فوراً ملاقات کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مذہب اسلام اس چیز کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں ملاقات کس وقت میں کرنی چاہیے۔ ہم نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے، اپنے ٹائم کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے دوسروں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ یہ چیز مذہب اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں کہ تمہیں ہم سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ یہ لوگوں کا معاملہ ہے، یعنی لوگوں کے اندر میں ایسے لوگوں کو بہت بڑا جاہل اور جاہل سے بھی بڑا جاہل سمجھتا ہوں جو دوسروں پر آ کر مسلط ہو جائیں۔ اگر ہمیں کسی کے پاس فون کرنا ہے، کسی کے پاس کال کرنی ہے، تو پہلے ہم وقت دیکھ لیں کہ یہ وقت اس کی مشغولیت کا یا اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے دماغ میں کیڑا اٹھتا ہے وہ فوراً ملاقات کرنے کے لیے کسی کے بھی پاس چل دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست و احباب میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کا چائے پینے کا من کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں چائے پینے کے لیے۔ یہ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، جبکہ مذہب اسلام کے اندر یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے، اے ایمان والو، تم جب کسی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان سے اجازت لو، تم ان سے معلوم کر لو۔ اور معلوم کرنے کے علاوہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ ان ٹائم میں تمہارے لیے کسی کے گھر پر دھاوا بولنا اور کسی کے پاس جانا یہ بالکل منع ہے۔ 3 ٹائم میں، 3 وقتوں میں کسی کے گھر پر دھاوا بولنا، میرے الفاظ پر غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کسی کے گھر پر دھاوا بولنا 3 ٹائم میں بالکل منع ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر میں جس وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرنے کے لیے، یعنی دوپہر میں جب تمہارے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 ٹائم میں کسی کے پاس جانا
اور ملاقات کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اجازت کے بغیر جانا بالکل منع ہے۔ لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی کے پاس کبھی بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو مجھے فجر کی نماز سے پہلے ہی پریشان کر دیتے ہیں، آ کر کنڈیاں بجاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ تو اس طرح کا معاملہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کسی کو مثال کے طور پر رات میں نیند نہیں آ رہی، وہ اسی وقت کسی کے بھی پاس فون کر دے گا، جبکہ مذہب اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے۔ اگر تمہیں کسی کے پاس کال کرنی ہے، فون کرنا ہے اور لمبی بات کرنی ہے، تو پہلے تو ٹائم دیکھو کہ یہ ٹائم اس کی مشغولیت کا تو نہیں ہے، اس وقت میں وہ بزی تو نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب تم اس کے پاس کال کرو تو اس سے معلوم کرو کہ میں آپ سے 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، میں اتنی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس اب وقت ہو تو اب کر لو، نہ ہو تو مجھے بتلا دو، میں اس وقت میں آپ کو کال کر لوں گا۔ لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب فون کر لیا تو بس اب ان کی باتیں سنو، وہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا میں فون ایک دم کاٹ دیتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں ان کو بتلا دوں گا، عالم ان کو بتلا دے گا کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ او اچھا یہ جواب ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، میں فوراً کاٹ دوں، ٹھیک ہے تو سمجھتا رہے، میں اپنے کام میں لگوں۔ یعنی مذہب اسلام کا تو حکم یہ ہے، اس مسئلے کا جواب تو یہ ہے، مگر میں یہ سمجھ رہا تھا، اب تمہاری باتیں سنوں میں، یعنی اب تمہاری کیا رائے ہے وہ سنوں، جو تم سمجھ رہے تھے سمجھتے رہو، لیکن جو جواب تھا میں نے بتلا دیا، عمل کرو یا مت کرو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں کسی بھی وقت چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی کہ اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، وہ مسلمان ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے دماغ سے پریشان کرتا ہے یا اپنی زبان سے پریشان کرتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا کر دوسروں کو پریشان کرتا ہے، تو جس طرح سے بے نمازی کے بارے میں کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن مذہب اسلام کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی جیسا مسلمان اس کو ہونا چاہیے وہ ایسا مسلمان مذہب اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر سب سے بڑی کمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے ذہن میں ملاقات کرنے کے لیے کسی کے پاس آنا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو بس وہ اسی وقت پہنچ جاتا ہے۔ اور بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ کسی مہمان کا یا کسی آنے والے کا انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی آتے ہیں ایسے لوگ، تو وہ سوچتے ہیں کہ سڑک پر کھڑا ہونے کے بجائے اپنے فلاں آدمی کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کر اس کے ساتھ مغز خوری کریں، اس کا دماغ چاٹیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، میں ان کا خوشی سے استقبال کرتا ہوں، مگر وہ بیچارے اپنی زبان سے کہہ ہی دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتظار ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لیں۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ کر اپنے کام میں لگ جاتا ہوں۔ میری عادت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے 2-4 منٹ تو مجھ سے وہ برداشت ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پھر میں اپنی لکھائی پڑھائی میں لگ جاتا ہوں۔ تو اگر ہم کہیں بھی جا رہے ہیں تو اس کے ٹائم کا خیال ضرور کریں۔ وقت بہت بڑی چیز ہے، وقت دیکھ کر دوسروں کے گھروں میں جائیں، اور جانے کے بعد بھی گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں، اجازت مانگیں۔ مذہب اسلام اس بات کو کہتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کے بھی گھر میں کبھی بھی کیسے بھی گھس جاؤ، یہ چیز مذہب اسلام پسند نہیں کرتا۔ دوسروں کے ساتھ رہنے کے، دوسروں کے گھروں میں جانے کے، دوسروں کی دکانوں میں جانے کے، اور دوسروں کے پاس ٹائم دینے کے اور ٹائم گزارنے کے، اور دوسروں کے ساتھ مغز خوری کرنے کے مذہب اسلام نے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں سے ملاقات کرو، بہت اچھی بات ہے، مگر ملاقات کے بعد ان کو پکانا، ان کو پریشان کرنا، یا انہیں ذہنی اعتبار سے اتنا پریشان کر دینا کہ وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگیں یا لوگوں سے ملاقات کرنے سے بچنے لگیں،
تو خدا کے لیے کسی کے ساتھ ایسے ہرگز نہ کریں۔ لوگ اس طرح کے معاملے عام طور سے کرتے رہتے ہیں۔ اب موبائل کا ہی لے لو، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی کو ہم سے کوئی کام ہے یا ہمیں کسی سے کوئی کام ہے، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم ٹائم دیکھ کے فون کریں، بلکہ کسی بھی وقت فون کر دیں گے۔ پہلی غلطی تو یہ۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب تک وہ فون نہ اٹھائے ہم بار بار دم کال کرتے رہیں گے بار بار۔ یعنی بہت سی مرتبہ آدمی ذہنی اعتبار سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سم توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ میرا موبائل نمبر ہے جو یہاں باہر لگا ہوا ہے، یہ میں اپنے دل کی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، جو یہاں باہر لگا ہوا ہے میں نے اس میں تقریباً 8-10 مہینے سے ریچارج ہی نہیں کرایا۔ اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات نہیں ہو پاتی، تو میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اتنا مت پریشان کرو، اتنا مت پکاؤ، اتنا کال مت کرو کہ آدمی پریشان ہو گیا یا تو سم توڑ دے یا موبائل ہی بند کر لے۔ یہ چیز مذہب اسلام میں پسند نہیں ہے۔ مذہب اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، سب لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں یا کار چلا رہے ہیں، اب ایک آدمی لگاتار فون کر رہا، دم فون کر رہا۔ ابھی تقریباً 10 دن پہلے میں بائک چلا رہا تھا، دم ایک آدمی نے فون کیا، آپ یقین کرنا کار کے نیچے آنے سے بچا، گاڑی کے نیچے آنے سے، دھے فون۔ میں نے اسے فون اٹھانے کے بعد میں اتنا ڈاٹا، بہت بڑھیا کر گئے۔ میں نے کہ کم سے کم اتنی تو تمیز ہونی چاہیے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ میں کال نہیں اٹھا رہا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، دوسرے وقت میں کال کر لو، گھنٹے 2 گھنٹے بعد۔ اب آدمی کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے، اور بہت سے آدمی تو ایسے ہوتا ہے جی میں نے فون کیا تم نے فون نہیں اٹھایا، جی اجی بڑے آدمی ہو گئے جی تم تو، اجی گھمنڈ آ گیا جی تم میں۔ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ چیز مذہب اسلام میں پسند نہیں ہے۔ جس کے پاس ہم کال کر رہے ہیں یا جس کے پاس ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا باپ ہو یا ہماری ماں ہو یا ہمارا چچا ہو، ہمارا بھتیجا ہو، یا ہمارے متعلقین میں سے کوئی ہو، یا ہمارے دوست و احباب میں سے کوئی ہو، یا ہمارے رشتہ دار میں سے کوئی ہو، اگر اس کے پاس جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے اس کو اطلاع کر دیں۔ ابھی مجھے کہیں سفر میں جانا تھا، ایک شخص نے میرے پاس فون کیا کہ آپ کی ود فیملی دعوت ہے۔ ایک شخص نے، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں دعوتوں کی آپ سے فرمائش کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، میں دعوتیں کھاتا ہی نہیں ہوں عام طور سے، میں آپ کو وہ چیزیں بتلا رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ان صاحب نے میرے پاس فون کیا، پہلے تو میں نے معذرت کر دی کہ جی ہمارے گھر میں کھانا تیار ہو چکا ہے، میں آ نہیں سکتا، لیکن وہ بہت زیادہ میرے قریبی ہیں، انہوں نے زبردستی کہا کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ میں نے ان سے بتلایا کہ میری فیملی میں اتنے لوگ ہیں، ان سے الگ 2 مہمان اور آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کہو تو لے کر آ جاؤں گا، آپ کہو گے تو نہیں لاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ 2 نہیں 10 مہمانوں کا بھی استقبال ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ میرے ساتھ 2 لوگ اور آئیں گے۔ مذہب اسلام میں یہ چیز پسند ہے۔ مذہب اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ دعوت تمہاری اکیلے کی ہو، یہ دعوت تمہاری 5 آدمی کی ہو اور تم کسی کے گھر پر 8-10 لوگوں کو لے کر پہنچ جاؤ، دھاوا بول دو، سامنے والا پریشان ہو جائے۔ یہ دوسروں کے ساتھ رہنے کے اور دوسروں کے ساتھ ملاقات کرنے کے اور دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب ہیں۔ ابھی ایک شخص کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر پر مہمان آنے والے تھے، انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر لیا، اتنی ساری روٹی بنا لی۔ یہ کسی اور کے گھر کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جب انہوں نے کھانا تیار کر لیا، اس بیچارے غریب نے، مہمان آنے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے گھر کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ یہاں ہمارے ساڑو صاحب رہتے ہیں، ہم ان کے گھر کھانا کھائیں گے۔ مجھ سے ان صاحب نے اس بات کا جب ذکر کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو ان مہمانوں سے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ آئندہ جب کبھی ہمارے پاس آئیں تو آنے سے پہلے ضرور بتلا دیں کہ تم ہمارے پاس کھانا کھاؤ گے یا نہیں۔ ہم بھی اگر کہیں جائیں، کسی کے بھی گھر جائیں، کسی بھی وقت میں جائیں، وہاں جا کر بتلا دیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھانے سے بالکل فارغ ہیں۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اپنی کسی رشتہ داری میں گیا اور جانے کے بعد وہاں پر آس پاس میں اس کے اور بھی رشتہ دار ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے کہ اس گھر میں اس کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، دوسرے گھر میں بھی، اب وہ کھانا تیار کر رہے ہیں، یہ بھی تیار کر رہے ہیں، اس کا یہاں پر وہ رکا ہوا ہے لیکن کھانا کھا رہا ہے وہ اس والے گھر میں جا کے۔ تو یہ جو انہوں نے کھانا تیار کیا اس کے لیے، یہ بے وقوف نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان سے یہ بتلائے کہ میں کھانا اس گھر میں کھاؤں گا، تمہارے گھر میں نہیں۔ یہ احکام ہیں شریعت کے
یہ چیزیں ہیں شریعت کی۔ اب سے تقریباً 2 سال پہلے میں شہید نگر میں میرا جانا ہوا، جس گھر میں میں رکا ہوا تھا دوسری مسجد میں بہت بڑے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے میری دعوت کی، تو میں نے اس گھر والوں سے یہ کہا کہ میری دوپہر کی دعوت وہاں ہے ان کے پاس، میں کھانا وہیں کھاؤں گا، تم میرے لیے کھانا تیار مت کرنا، یہاں بھی تمہارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، وہاں بھی تیار ہو رہا ہے، اتنے بڑے آدمی تو ہو نہیں کہ دو فیملیوں کو پریشان کرو۔ تو یہ مذہب اسلام کی وہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر یہی باتیں ذہن کے اندر اور دل و دماغ کے اندر سامنے والے کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ میری جو باتیں ہیں یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے نبی کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ یہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی۔ تو اب آپ یہ بتلائیے کہ اگر میں اس گھر میں رکا ہوا ہوں، یہاں بھی میرے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے اور وہاں بھی کھانا تیار ہو رہا ہے، اور میں یہاں نہ کھا کر وہاں کھاؤں، تو آپ بول کے بتلانا کہ جس گھر میں میں رکا ہوا ہوں اور میرے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، اس گھر والوں کو تکلیف ہوگی یا نہیں اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو؟ بول کے بتاؤ، زور سے بولو، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے ہماری وجہ سے، اس بات کا دھیان رکھو، جان بوجھ کر ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، انجانے میں دکھ جائے معافی مانگ لو، مگر جان بوجھ کر اللہ کے واسطے کبھی بھی کسی کو نہ دماغ سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اپنے کسی عمل سے کبھی بھی کسی کو پریشان مت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔